ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور مقدس بارگاہ میں انگنت بار بحد ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاضی پیر محمد افتخار احمد گولڑوی رضوی زیدہ مجدہ اور میرے تمام اہل محبت علماء، میں بندہ ناچیز نے جناب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اللہ جل وعلا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور رب ذوالجلال صدقہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں محبت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی اور وطن عزیز کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وطن عزیز کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے صحابہ جو ہیں یہ کفار کے لیے بہت سخت مزاج رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا قاضی ڈاکٹر سعید فخری صاحب اسی عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے، اور میں بھی کچھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی مبارکہ کے حالات جو ہیں جناب کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسلامی اہمیت اور آپ کی دینی خدمات اور مذہبی ولولہ، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا۔ بہت سارے علماء کثیر تعداد کے اندر، جن میں امام کبیر اور حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آپ نے اشداء علی الکفار اس کی خاص طور پر تفسیر کرتے ہوئے یہ جملے لکھے ہیں کہ ان لفظوں سے مراد خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ عطا فرمایا، یہ عزت اور شان عطا فرمائی کہ جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے
جب دائرہ اسلام میں سیدنا فاروق اعظم داخل ہو گئے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو آپ کا رویہ تھا، جو آپ کی زندگی گزارنے کا انداز تھا، جو حضور کے ساتھ محبت کرنے کا ایک آپ کا جذبہ اور شوق تھا، وہ تمام امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ اور قرآن مجید نے آپ کی اس زندگی کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ تمام صحابہ کافروں کے لیے سخت تھے، سخت مزاج رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو کافروں کے لیے سخت ثابت ہوا صحابہ میں، فرمایا وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اور تمام صحابہ جو ہیں وہ مریدین مصطفیٰ ہیں، لیکن ان میں سے سیدنا فاروق اعظم کو یہ عزت اور مقام حاصل ہے کہ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں، جن کو مانگ کر امام الانبیاء نے لیا ہے، اور جن کے لیے حضور کی یہ دعا تھی، یہ لفظ تھے، اللہم اعز الاسلام بالاسنان بعمر بن الخطاب او لعمر بن الحشام۔ امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اے خالق کائنات، اگر تو اسلام کو تقویت دینا چاہتا ہے، اگر تو اسلام کو قوت دینا چاہتا ہے، اگر اسلام کو پوری روح زمین کے گوشے گوشے میں تو دیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ سیدنا فاروق اعظم سے رب ذوالجلال اگر چاہے تو ان ہستیوں کے بغیر بھی وہ اپنے دین کا، حضور کے دین کا پرچار کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر حکمتیں بہت ساری ہیں۔ امام الانبیاء کی یہ دعا ہے کہ حضور کے یہ لفظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بالاسنان، اے خالق کائنات بعمر ابن الخطاب، اگر تو اسلام کو قوت دینا چاہتا ہے، اسلام کو بالا تر دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو با کمال دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھے عطا کر دے تاکہ تیرے دین کو تقویت مل جائے، تیرا دین جو ہے وہ بلند ہو جائے، تیرا دین جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کفر کے سامنے آ جائے۔ حضور نے جب یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ میرے پیارے محبوب کی دعا جو ہے وہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو لفظ حضور کی زبان سے نکلتے ہیں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی، آپ فرماتے ہیں کہ عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی جب ناز سے دعائے محمد، عجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو وہ دلہن بن کر نکلی، اور ایسے جملے حضور کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول آئے کہ وہ سیدنا فاروق اعظم اور انداز سے اور رویے سے اور خیال سے اور ارادے سے تلوار بے نیام کر کے گھر سے نکلتا ہے، لیکن سودا کچھ اور ہو جاتا ہے، مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ جب سیدنا فاروق اعظم گھر سے نکلتے ہیں، درمیان میں باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ جناب کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو وینڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چلتے چلتے دربار مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں، پہرے پر سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ پہرے پر ہیں۔ جب فاروق اعظم کو دیکھا کہ تلوار جو ہے وہ بے نیام ہے اور دربار مصطفیٰ کی طرف فاروق اعظم آ رہے ہیں، تلوار بے نیام ہے، صحابہ نے بتایا امیر حمزہ کو کہ حضور فاروق اعظم تلوار بے نیام کر کے حضور کی طرف تشریف لا رہا ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا آنے دو، آج اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ ہم بھی غلامی مصطفیٰ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بھی حضور کے غلام بن کے پہرا دے رہے ہیں، آنے دو۔ جب اطلاع دربار مصطفیٰ میں پہنچی کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور تلوار ننگی ہے،
جب یہ اطلاع دربار مصطفیٰ میں پہنچتی ہے تو امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا کہ میں 3 دن سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہم اعز الاسلام بالاسنان من عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام، اور دوسری روایت میں خصوصی دعا سیدنا فاروق اعظم کے لیے ہے کہ عمر بن الخطاب خاصا رب ذوالجلال عمر کو میرے لیے چن لے، عمر کو اسلام کی ہدایت عطا فرما، عمر جو ہے وہ اسلام میں آ جائے۔ تو ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر قبول ہو گئی، اور سیدنا فاروق اعظم دربار مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ نے جب اطلاع دی تو حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے میں دعا کر رہا ہوں عمر کے لیے۔ جب عمر دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، آئے تھے سر لینے کے لیے، لیکن منظر یہ بنا کہ سر دے دیا۔ سر دینے کے بعد دربار مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں غلام حاضر ہوں، اب کلمہ پڑھائیں، اپنی غلامی میں داخل فرما لیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، ادھر سے کلمہ پڑھا، ادھر سے سیدنا جبریل امین بشارت لے کر، مبارک لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے اسلام قبول کرنے پر آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمانوں کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، زمین والے کیا آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، آخری جملے ہیں میرے، تو دار ارقم کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وضو کرو، نماز پڑھیں گے۔ تو حضور نماز کہاں ہوگی؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں جی اسی مقام پر۔ فرمایا کیوں یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور آپ سچے نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا جس دین کا ہم اعلان کرتے ہیں وہ سچا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی اگر ہم سچے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں تو پھر آج کے بعد بلکہ ابھی کے بعد یہ جو وقت ہے، اسی وقت کے بعد اب یہ فاروق اعظم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب نماز چھپ کر نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت چھپ کر نہیں ہوگی، آج کے بعد اذانیں جو ہے وہ دھیمی آواز سے نہیں ہوگی، کیونکہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہم علل اعلان اذان بھی پڑھیں گے، علل اعلان نماز بھی پڑھیں گے، علل اعلان قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب عمر نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کیا، فرمایا اب 2 قطاریں بنی، دارائے ارقم سے نکلی، ایک کے آگے سیدنا فاروق اعظم تھے، دوسری کے آگے سیدنا امیر حمزہ تھے، اور یہ اعلان ہو رہا تھا کہ آؤ کفارو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ، آج کے بعد عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، آؤ جس نے اپنے بچوں کو بیوہ، اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو آؤ عمر کا سامنا کرو، آؤ آج ہمیں روکو نماز پڑھنے سے، آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے آج عمر کا آ کر مقابلہ کر لو۔ ہلچلی مچ کی پورے عرب کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ہلچلی مچتی کیوں نہ کہ سب سے پہلے علل اعلان جب عرب مکے کے اندر اذان ہوئی ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم کے اسلام کے بعد، جب نماز مکے کے اندر پڑھی گئی علل اعلان تو فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نوبت آئی، اور فرمایا کہ آج کے بعد چھپ کر کوئی تلاوت نہیں ہوگی، چھپ کر کوئی عبادت نہیں ہوگی، جب ہم سچے ہیں تو علل اعلان یہ کام کیا جائے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عظیم ہستی ہیں، وہ با کمال شخصیت ہیں، وہ درجہ کمال کے صحابہ میں سے حضور کے صحابہ ہیں کہ جن کی عزت، مرتبہ اور شان و شوکت کو ذکر کرنے کے لیے سیدنا جبریل پاک جو ہیں وہ دربار مصطفیٰ میں آئیں تو حضور فرمائیں کہ میرے فاروق کی شان کو بیان کرو، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں متواتر دن رات شب و روز فاروق اعظم کی اوصاف، فاروق اعظم کے اوصاف جو ہیں ان کو ذکر کرتا رہوں تو 950 سال کا عرصہ چاہیے مجھے، 950 سال عمر نوح چاہیے مجھے۔
فاروق اعظم کی تعریف و توصیف ذکر کرنے کے لیے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنے سے اسلام کو تقویٰ ملا، تقویت ملی، جن کے آنے سے اسلام کو قوت ملی، جن کے آنے سے اسلام جو ہے وہ سر عام بازار کے اندر آ گیا، جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد جناب والا جو صحابہ ہیں، حضور کے چند جو صحابہ تھے ان کو عزت مل گئی، وہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں اور آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا، حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر، آپ فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو پھر سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا ہی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔